وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ شکوہ معاندین، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں، یمرون علیہا کہ وہ گزرتے ہیں ان نشانیوں پر، وہم عنہا معرضون درحال ہے کہ وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، تو آیتین کے نیچے بریکٹ میں لکھیں توحید اور قدرت الہی، توحید اور قدرت الہی، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور قدرت الہی کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں اور زمینوں میں بھی ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ رب العزت کی توحید سے واقف ہونا چاہے، اللہ پر ایمان لانا چاہے، تو آسمان اور زمین کی خلقت پر اور آسمان اور زمین میں موجود مخلوقات پر غور کر کے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ یمرون علیہا کہ یہ لوگ گزرتے ہیں ان نشانیوں پر، یعنی دن رات دیکھ رہے ہیں زمین اور آسمان کی نشانیوں کو، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ان میں غور و فکر کر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ اور نہیں ہیں ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے، الا وهم مشرکون مگر درا حال ہے کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، مگر درا حال ہے کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں آپ ان کو توحید کے دلائل بھی دیں، بیان بھی کریں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، وہ شرک کرتے ہیں۔ اب یہ تو شرک سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں بھی تو وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں۔ ایمان تب ہوگا جب کہ اس کے ساتھ شرک نہ ہو۔ افامنوا ان تأتیہم تخویف دنیاوی، کیا بے خوف ہو گئے کہ ان تأتیہم کہ آئے ان کے پاس غاشیۃ من عذاب اللہ چھا جانے والا اللہ کی طرف سے عذاب، کیا وہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک عذاب جو چھا جانے والا ڈھانپ دینے والا، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون درا حال ہے کہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو، آگاہ ہی نہ ہو، درا حال ہے کہ وہ اس سے آگاہ ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ چلے اور ان پر قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کیا یہ لوگ بے خوف ہیں اس بات سے کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آئے جو ان پر چھا جائے اور ان کو ڈھانپ دے، یعنی کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آئے گا، ڈھانپ دینا کنایا ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ جس طرح ایک آدمی اپنے اوپر چادر ڈال کر اپنے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے تو جسم کا کوئی حصہ بچتا نہیں ہے، پورے جسم کو وہ ڈھک لیتا ہے، لباس سے پورے جسم کو ڈھک لیتا ہے۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا وہ ساری انسانیت کو ڈھک لے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یا قیامت ان پر آ جائے اچانک اور انہیں درا حال ہے کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، ان کو آگاہی ہی نہیں ہوگی، جیسا کہ روایت میں ہے کپڑا کاٹنے والا کپڑا کاٹ رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی، ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اچانک قیامت کا وقوع ہوگا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں جو لفظ بغتتاً منصوب ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ قل هذه سبیلی فریضہ خاتم الانبیاء فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ اور میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ نیچے لکھیں یہ سبیل کی وضاحت ہے، ماقبل میں نا کہ یہ میرا راستہ ہے، تو میرا راستہ کون سا ہے؟ تو یہ وضاحت ہے، میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو
اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، اور میں بصیرت پر ہوں، اور میں بصیرت پر ہوں، انا ومن اتبعنی۔ دیکھیں یہ اعلیٰ بصیرت، نیچے لکھیں خبر مقدم اور انا مبتدائے مؤخر، تو اصل عبارت یوں ہے انا اعلیٰ بصیرت ومن اتبعنی، کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں درا حالے کہ میں بصیرت پر ہوں، اور وہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں۔ علی بصیرت خبر کی تقدیم حصر کے لیے ہے۔ حصر کا معنی اس میں پیدا ہو گیا کہ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں اپنی اس دعوت کے اندر میں بصیرت پر، سچائی پر ہوں، دانشمندی پر ہوں، اور وہ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہیں جو میری اس میں پیروی کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ومن اتبعنی صحابہ اکرام ہیں، اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ عام ہے، قیامت تک جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے گا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، جو بھی داعی الی اللہ ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا اصل حضور کی دعوت ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو اصل دعوت دین کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف بلانا، یہ اصل دعوت ہے، باقی ساری چیزیں ضمناً ہیں۔ وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ سبحان اللہ یہ فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے، اصل عبارت ہے اسبح سبحان اللہ، اسبح سبحان اللہ، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اللہ اپنے شریکوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے اور عجز سے اللہ پاک ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، شبہ یہ ہے کہ جتنے بھی رسول آتے ہیں یہ مرد کیوں ہیں، عورتیں بھی ہونی چاہیے، کوئی پیغمبر عورت بھی ہو، جس طرح حکمران لیڈر بھی عورتیں بنتی ہیں تو پیغمبروں میں بھی عورتیں ہونی چاہیے۔ تو آگے جواب آ گیا نہیں، ہم پیغمبر صرف کس کو بناتے ہیں؟ مردوں کو بناتے ہیں، عورتوں میں ہم نے نبوت نہیں رکھی۔ پھر یہ سوال ہو کہ یہ جو حضرت مریم کی طرف وحی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، تو جواب یہ کہ وہ وحی کا لغوی معنی ہے القاء، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ہم نے حضرت مریم کے دل میں یہ بات ڈالی، وہاں لغوی معنی مراد ہے، وہاں وحی کا اصطلاحی معنی کہ انہیں نبی بنانا یہ مراد نہیں۔ تو اس لیے پیغمبروں میں کوئی بھی پیغمبر عورتوں میں سے نہیں آیا، اور اسی طرح سلطنت بھی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کے اندر ذمہ داری اور سپرد کر دی جائے کسی عورت کو، یعنی جس قوم میں حکمران اور بڑی عورت ہو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، پہلے بھی بے نظیر کیا تھی؟ عورت تھی، بادشاہ تھی، اور ابھی بھی ایک لیڈر ہے وہ مریم ہے، تو وہ بھی عورت ہے، اور اس کے ساتھ ہم سارے چل رہے ہیں، تو اسی لیے تو ہم فلاح نہیں پا رہے۔ تو حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا جس قوم کی لیڈری عورت کے ہاتھ میں ہوگی وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ تو بہرحال وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں بھیجے تم سے پہلے رسول مگر مردوں میں، نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف بستی کے رہنے والوں میں سے، بستی کے رہنے والوں میں سے ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کو جو بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ ان کی طرف پیغامات بھیجتا ہے، وحی بھیجتا ہے، تو نبی کا مقصد اللہ سے پیغامات کو لے کر امت تک پہنچانا۔ افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے، گھومتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ بس وہ دیکھیں انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، نہ مانا، کفر میں زندگی گزاری، تکذیب کی، تو دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کیا۔
ان کے گھروں کو، ان کے کھنڈرات کو دیکھیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی میں زندگی گزاری، اپنے آپ کو جنہوں نے بچایا نیچے شرک سے، اپنے آپ کو جن لوگوں نے شرک اور کفر سے بچایا، انہی لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہوگی۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اتنی واضح بات ہے کہ تم ان کے گھروں کے پاس سے، جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں کھنڈرات کے پاس سے گزرو، نہیں مانا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تم نہیں مانو گے اللہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا، اتنی موٹی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور اللہ نے آخرت کا گھر کس کے لیے رکھا؟ تو کہا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بچائیں، جو کفر و شرک سے بچیں، گناہوں میں زندگی گزارنے سے بچیں، تقوی پہ چلیں، ان کے لیے آخرت کا گھر ہوگا جو بہتر گھر ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہ آنے والی جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی مشکل آیات میں سے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اس کی وضاحت بھی سمجھیں، اور عموماً امتحانی مقامات میں سے بھی ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور کفار نے یقین کر لیا، اور کفار نے یقین کر لیا انہم قد کذبوا، کہ تحقیق وہ کافر بے شک جھوٹ بولے گئے۔ کذبوا کے بعد من جہت الرسل، نبیوں کی طرف سے، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے اور کفار نے یقین کر دیا انہم قد کذبوا، کہ تحقیق وہ کافر بے شک جھوٹ بولے گئے نبیوں کی طرف سے۔ یہاں 3 عبارتیں محذوف ہیں، حتیٰ سے پہلے ہیں فتراخا نصرہم، فتراخا نصرہم، مدد میں تاخیر ہو گئی جب تراخا، فتراخا نصرہم، جب مدد میں تاخیر ہوئی تو رسول مایوس ہوئے۔ رسول کے بعد عبارت ہے عن ایمان المعاندین، عن ایمان المعاندین، ضدی لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے، اور کفار نے یقین کر دیا کہ تحقیق بے شک وہ جھوٹ بولے گئے۔ کذبوا کے بعد من جہت الرسل، رسولوں کی اور نبیوں کی طرف سے، تو جاءہم نصرنا، تو آ گئی ہماری مدد، فنجی من نشاء، پس ہم نجات دیتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ دیکھیں آیت کی پہلی توجیہ یہ ہے، جس کے مطابق میں نے ترجمہ کیا، تو پہلی توجیہ یہ ہے کہ جب مدد کے آنے میں تاخیر ہو گئی، رسولوں نے قوم کے لوگوں کو بتایا تھا، کافروں کو بھی، کہ بھئی تم ایمان لے کر آؤ ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب کافی مدت گزر گئی لیکن ان پر عذاب نہیں آیا، تو اب یہ رسول مایوس ہو گئے ان ضدی لوگوں کے ایمان لانے سے، کہ یہ ضدی لوگ تو ایمان نہیں لاتے، ان پر عذاب آنا چاہیے۔ وَظَنُّوا میں ضمیر کفار کی طرف، کہ کفار نے یقین کر دیا کہ انہیں جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا تم پر عذاب آئے گا، تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹ بولا گیا رسولوں کی طرف سے کہ ہم پر تو کوئی عذاب اب تک نہیں آیا، اتنی طویل مدت گزر گئی، تو معلوم ہوا ہم ہی حق پر ہیں، اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہم پر عذاب آتا، تو ہمیں گویا کہ جھوٹ بولا گیا، اور نبیوں کو بھی جو پیغام دیا گیا معاذ اللہ ان میں ان کو جھوٹ بولا گیا، انہوں نے ہم تک بھی یہی بات پہنچائی، ہم پر تو کوئی عذاب ابھی تک نہیں آیا۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی تو جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔ سمجھ رہے ہیں پہلی توجیہ کیا ہوئی؟ پہلی توجیہ یہ ہے کہ فتراخا نصرہم معذوف ہے، کہ جب اللہ کی مدد آنے میں تاخیر ہو گئی، رسول مایوس ہو گئے تھے ضدی لوگوں کے ایمان لانے سے، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو ظنوں میں ضمیر کفار کی طرف، کہ کفار نے یقین کر لیا تھا کہ انہیں جھوٹ بولا گیا، کہ رسولوں کی طرف سے جو انہیں یہ بات کہی گئی عذاب آئے گا، اب تک عذاب نہیں آیا،
تو ہمیں تو جھوٹ بولا گیا ہے، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ تو جب انہوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں تو ہمارا عذاب ان پر آ گیا۔ تو اس صورت میں ظنوا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ کفار کی طرف راجع ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ یہاں تمام ضمائر جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ تو اب معنی یہ ہے کہ جب مدد میں تاخیر ہو گئی تو رسول مایوس ہو گئے اور رسولوں نے گمان کیا، وظنوا، رسولوں نے گمان کیا اس بارے میں کہ انہم قد کذبوا، کہ ان رسولوں کو جھوٹ بولا گیا، یعنی انہیں غلط فہمی ہوئی، انہیں غلط فہمی ہوئی۔ دیکھیں رسولوں کو نے یہ جو بات کہی تم پر عذاب آئے گا، اب عذاب کا آنا تو یقینی تھا، لیکن رسولوں نے ان کو کہا کہ عذاب تم پر ابھی قریب مدت میں آنے والا ہے، تھوڑے وقت میں تم پر فوراً عذاب آئے گا، حالانکہ اللہ کی طرف سے عذاب کا ابھی وقت مقرر نہیں ہوا تھا، تاریخ اور دن مقرر نہیں ہوئے تھے، صرف اتنی بات تھی کہ عذاب تم پر آئے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اب ان کو اس سے خوفزدہ کرنے کے لیے کہ بھئی تم پر عذاب آئے گا اور اللہ کی مدد تو جلد آتی ہے، تو انہوں نے کہا جلدی عذاب آنے والا ہے، تو عذاب جلد نہ آیا تو عذاب میں تاخیر ہو گئی۔ تو نبیوں نے گمان کر دیا کہ ہم نے جو سمجھا تھا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ہمیں جھٹلایا گیا، یعنی ہماری فہم نے غلطی کر دی، اس وجہ سے ہم نے جو بات انہیں کہی وہ ہوئی نہیں، یعنی اب تک عذاب نہیں آیا۔ تو جب نبیوں کے دل میں یہ بات آنے لگی تو ہمارا عذاب آ گیا، سمجھ رہے؟ تو دوسری توجہ یہ ہوگی انبیاء علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور دیکھا کہ ضدی لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ بات تھی کہ ان پر عذاب آئے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی تعیین نہیں کی تھی، تحدید نہیں کی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے تعیین کی کہ عذاب جلدی تم پر آنے والا ہے، فلاں دن فلاں وقت میں آ جائے گا، حالانکہ عذاب اس وقت میں ابھی نہیں آیا تھا، انہیں کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ تو اب یہ انہوں نے گمان کر دیا کہ ہم نے جو سمجھا تھا اس میں ہمیں جھٹلا دیا گیا، یعنی ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ہم نے جو سمجھا اس میں ہمیں جھٹلایا گیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو جب ہم یہ سمجھنے لگے تو اللہ کی مدد آ گئی۔ دو توجیہات ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر قرات ہے کذبوا، یعنی یہ باب تفعیل سے ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور رسولوں نے یقین کر دیا، انہم قد کذبوا، کہ یقیناً انہیں جھٹلا دیا جائے گا۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اب جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی نبی نے کہا تھا فلاں عذاب آنے والا ہے اور ابھی تک نہیں آیا، تو کہیں وہ لوگ جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ انہیں جھٹلا نہ دیں، یعنی وہ معاذ اللہ کافر نہ ہو جائے۔ جو پہلے سے مومن ہیں کہیں وہ ایمان چھوڑ نہ دیں، تو رسولوں نے گمان کر دیا کہیں ان کو جھٹلا نہ دیا جائے، یعنی مومن لوگ ایمان سے پھر نہ جائیں۔ کتنی توجہ ہوئی؟ 3 بات سمجھ گئے؟ تو پہلی توجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی اور مدد میں تاخیر ہو گئی تو ظنوا میں ضمیر کفار کی طرف، کہ کفار نے یقین کر دیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا ہے، یعنی انہوں نے جو ہمیں دعوت دی تھی کہ عذاب آئے گا، تو یہ عذاب میں تو معاذ اللہ جھوٹے ہیں، عذاب تو ہم پر نہیں آیا، اور ان کو جو پیغام دیا گیا وہ پیغام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے یقین کر لیا کافروں نے کہ بے شک وہ جھوٹ بولے گئے نبیوں کی طرف سے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ قد کذبوا من جہت الرسل، کہ یقین کر لیا کافروں نے کہ وہ جھوٹ بولے گئے نبیوں کی طرف سے، یعنی نبیوں نے جو کہا عذاب آئے گا وہ تو عذاب نہیں آیا۔ اور دوسری توجہ کہ ضمائر انبیاء علیہ السلام کی طرف ہوں، اس صورت میں انتشار ضمائر نہیں ہوگا، تمام ضمیریں انبیاء علیہ السلام کی طرف ہوں گی۔ تو معنی یہ ہوگا انبیاء علیہ السلام جب ضدی لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے گمان کر دیا کہ کہیں انہیں جھٹلایا گیا ہے، یعنی انہوں نے جو ان کو بتایا کہ فلاں وقت میں عذاب آئے گا، تو ان کی غلط فہمی جو انہوں نے بات پہنچائی اور تعیین کر دی، اس تعیین میں انہیں جھٹلایا گیا۔ اور یا تیسری توجہ کہ قد کذبوا ہو، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام مایوس ہوئے
اور وہ گمان کرنے لگے کہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ نہ ان کو جھٹلا دیں، ایمان لانے والے لوگ ان کو نہ جھٹلا دیں۔ اس صورت میں کذبوا تشدید کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال آیت میں کتنی توجیحات ہیں؟ 3 توجیحات ہیں۔ فنجی من نشاء، پس ہم نجات دیتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، خلاصہ ما سبقہ، خلاصہ ما سبقہ، ما قبل میں جو کچھ اب تک گزرا ہے اس کا خلاصہ، اور حکمت ذکر قصص، حکمت ذکر قصص واقعات کے ذکر کرنے کی حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تفصیلی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً تمہارے لیے ان واقعات کے اندر بڑی عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے ان واقعات میں بڑی کیا ہے؟ عبرت ہے، یعنی ان واقعات سے وہ بڑے نتائج لے سکتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، پس نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو۔ کانا میں ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، عنوان ہے صداقت قرآن، صداقت قرآن، بس یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، فضائل قرآن، قرآن کریم تو وہ کتاب ہے، اب اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کے 4 فضائل بیان ہوئے۔ نمبر 1، قرآن کی پہلی فضیلت، یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وتفصیل کل شیء، نمبر 2، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہدن، نمبر 3، یہ سراپہ ہدایت ہے۔ ورحمتن، نمبر 4، اور یہ سراپہ رحمت ہے۔ لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت کہ یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، کہ سابقہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور اور دیگر جتنے بھی صحیفے تھے وہ برحق تھے۔ دوسری بات، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس کے نیچے لکھیں یحتاج الیہ، یحتاج الیہ یعنی وہ چیزیں جس کی طرف انسان محتاج ہے۔ یحتاج الیہ، جلالین، یعنی جن چیزوں کی طرف انسان محتاج ہے ان کی وضاحت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل ہے، بلکہ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، جو امہات چیزیں ہیں، قرآن نے اس کو بیان کر دیا، چاہے وہ فرائض ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہو، معاملات ہو، طرز زندگی ہو، قرآن نے اہم باتوں کو اجمال کے ساتھ بیان کر دیا اور تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو اس لیے یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کی تفصیل ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز کا سمجھو گے پھر تو سوال ہوگا بھئی قرآن کریم میں نماز کی تفصیلات کہاں ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات، روزے اور حج کی تفصیلات، دیگر احکامات کی تفصیلات۔ تو تفصیل کل شیء مراد یحتاج الیہ، ہر وہ چیز جس کی طرف انسان محتاج ہو اور ضرورت ہو، ایسی ضرورت کی تمام چیزوں کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے۔ اگر تمام تفصیلات ہوتی تو پیغمبروں کو نہ بھیجا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے سامنے وضاحت کریں۔ وَهُدًى، اور یہ سراپہ ہدایت ہے، یعنی جو بھی قرآن سے رہنمائی لینا چاہے تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ معلوم ہوا یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اب کوئی سائنسی ایجادات کے لیے قرآن کو بنیاد بنائے، چونکہ سائنسی ایجادات دن بدن بدلتی رہتی ہیں، ہر سائنسدان کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ تو اب کل ایک نظریہ تھا، سال بعد دوسرا ہوگا، 10 سال بعد تیسرا ہوگا، تو لوگ سمجھیں گے قرآن میں تبدیلی آ گئی، حالانکہ قرآن بدلتا نہیں ہے۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم سراپہ رحمت ہے۔ سراپہ رحمت ہے یعنی اس سے جو بھی فیض لینا چاہے، مومن ہو یا کافر، سب اس سے فیض لے سکتے ہیں، سب اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔
لقوم یؤمنون نیچے لکھیں مستفیدین من القرآن، مستفیدین من القرآن یعنی قرآن سے جو فائدہ لینے والے لوگ ہیں وہ مومن ہیں۔ قرآن تو ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون لیں گے؟